ایران کا بہت بڑا عالم ہے، کسی عالم کے خواب میں آیا ہے، کہا جب کہ بتا موت کیسی تھی؟ کہ بہت مشکل، کہ قبر کی پہلی رات کہتے ہیں میں نے سامنے منکر و نکیر کو آتا ہوا دیکھا، اتنی حیبت تھی منکر و نکیر میں کہ میں خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ کہتا جب وہ خوف طاری ہوا نا، میں نے دور سے ایک نورانی شخص کو اپنی قریب آتے ہوئے دیکھا، جیسے جیسے وہ قریب آتا تھا ویسے ویسے میرا خوف مٹتا جاتا تھا، اتنا میرا دل نرم ہوتا جاتا تھا۔ جب بالکل قریب آئے میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں تیرا امام رضا۔ کہا مولا آپ اور یہاں؟ کہا تو 360 مرتبہ میری زیارت کو آیا تھا، میں بھی 360 مرتبہ تجھ سے یہاں ملنے آؤں گا، تو جیسا تیرا برتاؤ ہے ویسا اہل بیت رسول کا برتاؤ ہے۔ مولا فرماتے چنگاری مجلس چنگاری کا کام کرتی ہیں کہ ایک لمحے میں مومن کو حسینی بنا دیتی ہیں، ایک لمحے میں۔ حر نے صدیوں کا سفر طے کیا، زہیر نے صدیوں کا سفر طے کیا، وہب قلبی مسیحی تھا لیکن ایک نگاہ پڑی حسین کے لشکر میں آ گیا، اور کتنے کریم تھے کہ غازی عباس فرماتے ہیں کہ سارے حر کے لشکر کو پانی پلایا۔ جب یہ جا کے سایوں میں بیٹھ گئے، ایک بندہ اونٹ پہ سوار تھا، شدت پیاس میں امام حسین آگے بڑھے، فرمایا اے بھائی یا اخ اونٹ سے نیچے آ، پیاس تجھے مار نہ دے۔ کہتے اسے سنائی نہیں دیا، پھر امام نے کہا نیچے آ، پھر سنائی نہیں دیا۔ کہ حسین خود گھوڑے پر سوار اس کے اونٹ کو نیچے بٹھایا، اسے نیچے اتارا اور حسین نے اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا۔ اتنی گرمی تھی اس کے سر پہ پانی ڈالا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں یہی وہ شخص تھا جسے حسین نے پانی پلایا تھا۔ جب یہ لاشیں کو لوٹنے آیا، حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی، کہ انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی، اس نے میرے بابا کی انگلی کو کاٹ دیا۔ جو دشمن کو پانی پلائے کیا وہ اپنوں کو گود میں نہیں لیں گے؟ فرمایا بہن زینب مجھے وہ کرتا دو جو سب سے زیادہ پرانا ہو۔ یہ بھی زینب کہتی ہے میں کرتا لائی، حسین نے کرتا لیا، پھر خنجر سے کرتے کو پھاڑنا شروع کر دیا۔ فرمایا حسین پھاڑ کیوں رہے؟ کہا بہن میں ان لشکر والوں کو جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد یہ میرے بدن سے ہر چیز کو لوٹ لیں گے، شاید پھٹا ہوا کرتا دیکھیں کوئی اس بدن سے نہ اتارے۔ اگلا جملہ سننا، فرمایا بہن زینب وہ پیلے رنگ کی قمیص بھی مجھے دینا۔ نئی قمیص تھی، کہ حسین پرانا کرتا اوپر نئی قمیص کیوں پہن رہے ہو؟ فرمایا بہن زینب میں نہیں چاہتا جو کرتا لوٹنے آئے وہ خالی ہاتھ جائے۔ اس قدر کریم ہیں اہل بیت، بس خلوص دل سے مانگو وہ کچھ عطا کرتے ہیں جس کا تصور تم نے کبھی دلوں میں نہیں کیا۔ بوڑھا امام کا زائر رو کے کہنے لگا مولا یہ سارے لوگ کربلا جا رہے ہیں، کیا آپ کی کربلا صرف امیروں کے لیے ہے؟ مولا غریبوں کے لیے کربلا کی زیارت کا ثواب نہیں ہے؟ مولا آپ کی کربلا کیا صرف صحت مندوں کے لیے ہے؟ مولا میں چل نہیں سکتا، نہ رشتہ دار ہے نہ بیٹا ہے، مولا میں کیسے کربلا جاؤں؟ آپ تو کریم ہیں۔ خواب کے عالم امام حسین کو دیکھا، مولا نے فرمایا بوڑھے کس نے کہا ہے کہ میری کربلا صرف امیروں کے لیے ہے؟ تو بھی میری زیارت کا ثواب لے سکتا ہے۔ مولا میں آ نہیں سکتا، مولا بدن میں طاقت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا گھر بیٹھے میری زیارت کا ثواب کما سکتے ہو۔ مولا کیا کروں؟ فرمایا خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کیا کرو۔ کہ مولا ایک سلام کروں گا ثواب مل جائے گا؟ نہیں، کہ ایک نشانی ہے، اگر سلام کرنے کے بعد تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تیرے سلام کا تجھے جواب دیا ہے۔ آئیے آج دلوں کو کربلا لے کر چلیں، مدینے لے کر چلیں اور سلام کریں ہستیوں پہ جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا۔